الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وہیں پر ذوی القربہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا واجب ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا واجب ہے۔ وہ رشتہ دار جو انسان کی قرابت میں آتے ہیں، قریبی رشتوں میں لگتے ہیں۔ کون لوگ مراد ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو انسان سے چوتھے درجے کے والد کے تک قرابت رکھتے ہوں یا اس سے کم درجے کے، چوتھے درجے کے والد یا اس سے کم درجے میں ہو، ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، وہ رشتہ دار میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ احسان یعنی اچھائی اور اچھے سلوک کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ جس کا رشتہ جتنا قریب ہوگا اس کے ساتھ احسان کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جتنا رشتہ قریب ہوگا اتنا ہی حسن سلوک کا جو ہے معاملہ اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ذوی القربہ کہا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جو قربت رکھتے ہیں، قربت یعنی قریب ہونا ان کا، تو جتنے رشتہ قریب ہوگا اتنا زیادہ ان کے ساتھ احسان ہوگا۔ چونکہ ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ چچا ہے، چچا تو اس کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرنا کس کے مقابل میں زیادہ ہوگا؟ چچا ذات کے بالمقابل میں۔ چچا ذات یعنی چچا کی جو اولاد ہوتی ہے ان سے زیادہ، اس کے مقابل میں زیادہ لازم ہوگا۔ چچا سے اچھا سلوک کرنا اس کی اولاد سے زیادہ لازم ہوگا، کیونکہ چچا زیادہ قریب ہے بالمقابل اس کی اولاد کے، چچا ذات کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خالہ کے ساتھ احسان کرنا خالہ ذات کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، زیادہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح جتنا رشتہ قریبی ہوگا احسان اور صلہ رحمی کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب یہاں بتایا گیا چوتھے درجے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ چوتھے درجے کا، تو چوتھے درجے کا مطلب یہ ہے کہ نسبی رشتے کی وہ حد جہاں تک قرابت یعنی رشتہ داری کا تعلق پہنچتا ہے، شریعت میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے کو جوڑنا اس کے دائرے میں وہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کے ساتھ اپنا رشتہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے وہ کتنا قریب ہے، تو ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کتنے واسطے ہیں یا کتنے آبا ہے، والدین کے ذریعے رشتہ جڑ رہا ہے، کتنا واسطہ ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر ہمارے رشتوں میں ایک ہوتا ہے بھائی اور بہن، تو ہمارے اور اس کے درمیان جو ہمارا بھائی یا بہن لگ رہی ہے، اس کے درمیان کتنا واسطہ ہے؟ ایک ہی درجہ ہے۔ کون سا درجہ ہے وہ؟ ماں اور باپ کا درجہ ہے، جی باپ کا درجہ ہے، ایک درجہ یہاں ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے چچا ہوا، پھوپھی ہوئے، خالہ ہوئے، ماموں ہوئے، تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کون سا درجہ ہے؟ دوسرا درجہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ماں کے ذریعے ہے یا باپ کے ذریعے ہے نا؟ ایک تو براہ راست باپ کے ذریعے سے اس کا ایک رشتہ ہوا، اور یہاں پر ماں یا باپ کے ذریعے سے رشتہ جڑا ہے، درجہ یہ دوسرا درجہ کہلاتا ہے۔ تیسرا درجہ چچا ذات کوئی ہمارا ہے، بھائی بہن یا خالہ ذات ہے نا، تو اس میں ہمارا تیسرا درجہ آیا ہمارا اس کا قربت کا، رشتہ داری کا۔ اسی طرح چوتھا درجہ کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہوتی ہے یہ سارے لوگ جو ہیں چوتھے درجے میں آتے ہیں۔ اس سے کم والوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا جو ہے رشتہ یعنی ہم صلہ رحمی کر سکتے واجب کی حد تک، اس کے علاوہ جتنے رہیں گے اس میں ہم کرتے ہیں احسان اور صلہ رحمی، تو اچھی چیز ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ یہ 4 درجوں سے جس سے ہماری قربت
جڑتی ہے اس سے ہم صلہ رحمی کریں گے، احسان و سلوک کریں گے، ورنہ اتنے لوگوں کے ساتھ تو کرنا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی 4 درجے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے صلہ رحمی اور احسان کریں گے۔ تو بہرحال آیت کریمہ سے 5ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں احسان سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک رکھنا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں آیت کریمہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔